پرانے زمانے کی بات ہے جب گاؤں غربت کی چادر اوڑھے ہوئے تھے اور گھروں میں ایک اکیلے چراغ کی روشنی کے لیے حسرت ہوتی۔ انہی دنوں میں ایک نوجوان رہتا جس کا نام کریم تھا۔ وہ نرم دل اور غریب الحال تھا۔ اس کے پاس دنیا میں کچھ نہیں تھا سوائے ایک دن کے کھانے اور اپنی عزت نفس کے۔ وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا جس کی دیواریں سردی سے کررا رہی تھیں اور چھت غربت کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھی، جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے سینے سے لگتا ہے۔ اس کے باوجود کریم کی آنکھوں میں خواب کی چمک تھی، ایک چھوٹا سا خواب مگر اس کے دل میں دھڑکتے ہوئے دل کی طرح زندہ تھا۔ کریم نے ایک لڑکی سلمہ سے شادی کی جو خوبصورت چہرے والی اور بہت بلند ارادے رکھنے والی تھی، لیکن وہ غربت کی زندگی کو زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ شروع کے دنوں میں وہ ہنستی رہتی اور خود کو یہ یقین دلاتی کہ محبت دولت کی کمی پوری کر دیتی ہے، لیکن وقت گزرتا گیا تو اس کی نظروں میں سرد پن بھی آتا گیا اور اس کے لفظوں میں ناراضگی اور بے چینی اترنے لگی۔ جب بھی وہ اپنے پڑوسن کو نیا لباس پہنے دیکھتی یا کسی عورت کے امیر آدمی سے شادی کرنے کی خبر سنتی تو وہ اپنے سینے میں چھپی ہوئی ایک بھری آہ دبا لیتی، اور کریم کے پاس اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا سوائے اپنا خلوص، صبر اور اس کی مسکراہٹ کے جو اس کے اندر کی تلخی کو چھپائے رکھتی تھی۔ جب بھی وہ سلمہ کے چہرے پر پریشانی اور بیزاری دیکھتا تو اپنا سر جھکا لیتا اور روزی کی تلاش میں نکل پڑتا۔ ایک شام وہ دونوں چولہے کے پاس بیٹھے تھے جہاں آگ مدھم جل رہی تھی۔ سلمہ عجیب سے خیال میں کھوئی آگ کی لپٹوں کو گھور رہی تھی۔ کریم نے نرمی سے کہا، صبر کرو سلمہ، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کا صبر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ مگر سلمہ خاموش رہی، وہ کسی اور خیال میں گم تھی، ایک ایسا خیال جو اس کے دل میں چولہے کی آگ سے بھی زیادہ تپش پیدا کر رہا تھا۔ وہ ایک نئی زندگی کا خواب دیکھ رہی تھی، ایک شاندار گھر، قیمتی لباس، نوکروں کی خدمت اور نعمتوں سے بھرے میزے۔ اور جب لالچ نے اس پر قبضہ کر لیا تو اسے کریم اب محبت کرنے والا شوہر نہیں لگا بلکہ غربت کی زنجیریں محسوس ہونے لگا جو اس کی زندگی کو باندھ رہی تھی۔ الگ ہونے کے بیچ اس کے دل میں اگنے لگے اور کریم کو اس بات کا اندازہ تک نہیں ہو سکا کہ آنے والے دن اس کے لیے ایک ایسا زخم لائیں گے جو اس کی سوچ سے بھی زیادہ گہرا ہوگا، ایک ایسا زخم جسے وہ آنسو سے سینچے گا، مگر وقت کے ساتھ وہی زخم اس کے لیے عزت اور کامیابی کے پھول کھلائیں گے۔ دن آہستہ آہستہ گزرتے گئے۔ سلمہ کے لیے ہر صبح پچھلی صبح جیسی ہی لگتی، خشک روٹی اور تنگی بھری زندگی، غربت خوابوں میں الجھی ہوئی، غریبی کی رسیوں پر لٹکتی ہوئی ایک معصوم سی زندگی۔ اس کے الفاظ اب کریم کے لیے کوڑے کی طرح چبھنے لگے۔ وہ غصے سے کہنے لگی، آخر کب تک ہم ایسے خاتموں کی طرح زندگی گزاریں گے؟ کب تم اپنے خوابوں سے جاگو گے؟ کریم نظریں نیچے کیے خاموش بیٹھا رہا اور اس کے ہر لفظ کا تیر سیدھا اس کے دل میں اترتا رہا۔ پڑوسی آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے تھے اور سلمہ انہیں سنتی تھی۔ وہ کہتے، تمہارا شوہر تمہیں خوش نہیں رکھ سکتا، دیکھو فلاں عورت کو، اس کے شوہر نے اسے مالدار بنا دیا ہے۔ یہ سن کر سلمہ کے دل میں کانٹا سا چبھتا، غصے اور جلن سے بھر جاتی اور پھر اپنے گھر میں واپس آتی تو طوفانی ہوا کی طرح غصے میں ہوتی۔ کریم دن میں کھیتوں میں کام کرتا، رات میں گاڑیوں کی مرمت کرتا، سورج کی تپش میں جلتا، سرد راتوں میں کانپتا، مگر یہ سب وہ صرف ایک حلال لقمے کے لیے کرتا تھا تاکہ اپنی بیوی کے ساتھ عزت سے زندگی گزار سکے۔ ایک رات وہ تھکا ہارا گھر آیا، سلمہ کے پاس بیٹھا اور جیب سے ایک تازہ روٹی نکالی جو اس نے دن بھر کی محنت کے بعد خریدی تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، آج میں نے زیادہ کام کیا ہے، کل تمہارے لیے کپڑے لاؤں گا تاکہ تم نیا لباس سی سکو۔ مگر سلمہ نے اس روٹی کو نفرت بھری نظروں سے دیکھا اور بغیر چھوئے ایک طرف پھینک دیا۔ ٹھنڈے لہجے میں بولی، لوگ گوشت اور پھل کھاتے ہیں اور تم میرے لیے روٹی لے کر آتے ہو۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ خوبصورت باتوں کے لیے اب کوئی جگہ باقی نہ رہی، سب کچھ آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا تھا، جیسے ایک کشتی طوفان کے بیچ بغیر بادبان کے ڈولتی ہے۔ کریم کے دل میں درد کی آگ جل رہی تھی مگر وہ خاموش رہا۔ اپنے دل میں کہنے لگا، شاید اللہ کوئی راستہ نکال دے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وقت قریب آ چکا ہے اور سلمہ کچھ ایسا سوچ رہی ہے
جو اس کے دل میں صرف زخم ہی نہیں بلکہ دردناک یادوں کی تاریخ چھوڑ جائے گا۔ اسی سرد رات جب چاند ایک اداس چہرے کی طرح پیلا پڑا تھا، سلمیٰ خالی دیواروں کو گھور رہی تھی اور غصہ اس کی رگوں میں کھول رہا تھا۔ ادھر کریم اپنے پرانے جوتے کو صبر سے جوڑ رہا تھا، ایسا صبر جو صرف عظیم لوگ کر سکتے ہیں۔ سلمیٰ نے لمبی نظر اس پر ڈالی، پھر اچانک کھڑی ہو گئی، جیسے کوئی فیصلہ کر چکی ہو جس کا اب کوئی موڑ نہیں۔ وہ زور سے چلائی، میں نہیں چاہتی کہ روٹی اور سستے کپڑوں کے خواب دیکھوں اور یہاں تمہارے ساتھ مروں۔ کریم نے حیرت سے سر اٹھایا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ الفاظ اسی عورت کے منہ سے نکل رہے ہیں جسے وہ خود سے زیادہ چاہتا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا اور التجائی لہجے میں کہا، صبر کرو سلمیٰ، اب تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے، میں انشاءاللہ ہمارا حال بدل دوں گا۔ لیکن سلمیٰ نے ٹھنڈے لہجے میں امید کو ایک زوردار چماٹ مارا اور طنزیہ انداز میں بولی، اپنا حال تم ہی بدل لو، تم تو ساری زندگی صرف غریب ہی رہنے کے قابل ہو۔ یہ سن کر کریم کو لگا جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہو، مگر وہ پھر بھی خاموش رہا، کیونکہ کبھی کبھی خاموشی ہزار الفاظ سے زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ سلمیٰ گھر کے دروازے کے قریب گئی، ایک آخری نظر اس پر ڈالی اور سخت لہجے میں بولی، میں جا رہی ہوں، میں ایسی زندگی تلاش کروں گی جو میرے لائق ہو۔ کریم نے دکھ سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور بھاری آواز میں کہا، سلمیٰ میرا دل مت توڑو۔ مگر سلمیٰ نے منہ پھیر لیا اور بغیر پیچھے دیکھے گھر سے نکل گئی۔ کریم دروازے پر کھڑا رہ گیا، خالی نگاہوں سے خلا کو دیکھتا رہا۔ سردی سے اس کے جسم اور دل دونوں کو کاٹ رہی تھی۔ اس نے آنسو نہیں بہائے، مگر محسوس کیا جیسے اس کی آنکھوں میں آنسو جم گئے ہوں۔ آہستہ سے بولا، اے اللہ، میرے دل کو نفرت سے پاک رکھ اور مجھے میرے اندھیروں میں تیرا نور دکھا۔ اسی رات سے اس کی زندگی کا نیا باب شروع ہوا، ایک ایسا سفر جس کا انجام وہ نہیں جانتا تھا، مگر اس نے دل میں عہد کیا کہ وہ ہر اس آنسو کو جو اس نے بہایا اپنے عزت و وقار کی سیڑھی بنائے گا۔ سلمیٰ کے جانے کے بعد دن ایسے گزرنے لگے جیسے ہر لمحہ دل کو چیر رہا ہو۔ گھر میں خاموشی اور تنہائی بس گئی، یہاں تک کہ لگتا تھا جیسے دیواریں بھی اس کے ساتھ رو رہی ہوں۔ ایک دن وہ اپنے پرانے گھر کے دروازے پر بیٹھا تھا، سورج کے غروب ہونے کو دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اپنی پوری زندگی کو الوداع کہہ رہا ہو۔ تب ایک جرأت مندانہ خیال اس کے دل میں آیا، ایک خیال جو درد کے دل سے پیدا ہوا تھا۔ اس نے خود سے کہا، میں یہاں مزید نہیں رہوں گا، میں سفر کروں گا، اپنے رزق کی تلاش میں جاؤں گا، اس مردہ گاؤں سے بہت دور۔ اس کے پاس کچھ درہم تھے اور ایک امید سے بھرا دل۔ اس نے اپنی باقی پرانی چیزیں بیچ دیں اور اپنی مرحومہ ماں کی دعا اپنے ساتھ لے لی۔ ایک اداس صبح وہ اپنے گاؤں کو پیدل چھوڑ گیا۔ آسمان سے بارش کی طرح غم برس رہا تھا، جیسے قدرت بھی اس کے دکھ میں شریک ہو۔ راستے لمبے اور سنسان تھے، مگر وہ چلتا گیا۔ اس کی آنکھوں میں نا امیدی کی کوئی جھلک نہیں تھی۔ آخر کار وہ ایک بڑے شہر پہنچا جو اس کے گاؤں سے بالکل مختلف تھا۔ زندگی شور اور موقع سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے ہر جگہ کام تلاش کیا اور ہر بار انکار کے باوجود ہمت نہیں ہاری۔ آخر کار اسے تانبا بنانے کی ایک ورکشاپ میں سخت کام مل گیا۔ کام بہت تھکا دینے والا تھا، مگر کریم ایک عجیب لگن سے محنت کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن ورکشاپ کے مالک نے اپنے بیٹے سے کہا، دیکھو یہ نوجوان ایسا کام کرتا ہے جیسے اس کا دل جل رہا ہو۔ مہینے گزرتے گئے، کریم تھوڑا سا کماتا مگر زیادہ بچاتا۔ وہ کبھی غیر ضروری چیزیں نہیں خریدتا اور کھانے میں بہت کم کھانا کھاتا۔ جب بھی تھکن زیادہ ہو جاتی تو اسے سلمیٰ کی وہ سخت اور کڑی نظر یاد آ جاتی اور اس کی ہمت اور عزم پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا۔ ایک رات جب وہ بیٹھا اپنے چند درہم گن رہا تھا تو اچانک اس کے دل میں خواب آیا، ایک بڑا خواب، ایسا خواب جو اب صرف روٹی کے نوالے کا نہیں بلکہ ایک مکمل زندگی کا خواب بن چکا تھا۔ ایک ایسی زندگی جس سے وہ دنیا کو یہ ثابت کر سکے کہ غربت اس کی ہمیشہ کی تقدیر نہیں تھی۔ وہ تھکن کے باوجود مسکرایا اور دل میں خود سے کہا، راستہ لمبا ہے مگر میں نے شان و عزت کی طرف پہلا قدم رکھ دیا ہے۔ دن گزرتے گئے اور کریم اب بھی اپنے تانبے کی ورکشاپ میں صبر سے کام کر رہا تھا۔ وہ کام کرتا تو دل میں ایک عاطفی جوش بھڑک اٹھتا،
ایک دن ایک خوبصورت اور نفیس لباس پہنے شخص ورکشاپ میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر دولت، عقل اور تجربے کے آثار نمایاں تھے۔ اس کا نام حاج مراد تھا، جو شہر کا مشہور دھاتوں کا تاجر تھا۔ اس نے کریم کے کام کو بہت غور سے دیکھا، پھر اس کے قریب آیا اور پوچھا، بیٹے تمہیں یہ کام اتنے کمال سے کس نے سکھایا؟ کریم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بھوک حضور، بھوک نہیں مجھے سکھایا کہ دل سے محنت کیسے کی جاتی ہے اور کیسے دل کو کبھی سست نہیں ہونے دینا۔ یہ سن کر حاج مراد ہنس پڑا، مگر خاموشی اور تعریف کے انداز میں۔ پھر اس نے کریم کو اپنے بڑے دکان میں کام کرنے کی پیشکش کی۔ کریم کو یقین نہیں آیا، ایسا لگا جیسے لمبے اندھیرے کے بعد اچانک آسمان کھل گیا ہو۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ہاں کر دی اور اس ورکشاپ کو چھوڑ دیا، جہاں اس نے اپنی پہلے آنسو اور پہلی امیدیں دیکھی تھیں۔ کریم نے نئے کام کی شروعات بہت ایمانداری اور محنت سے کی۔ جلد ہی حاج مراد نے اس کی سچائی اور لگن کو محسوس کیا۔ چند مہینوں بعد اس نے کریم کو دکان کا ذمہ دار بنا دیا اور اسے تجارت کے راز سکھانے لگا۔ کریم نے سیکھا کہ کیسے چیزیں خریدی اور بیچی جاتی ہیں، کیسے تاجروں سے بات چیت اور سودے بازی کی جاتی ہے، اور کیسے انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے۔ ہر رات وہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں واپس آتا تو اپنی بچت کے درہم اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھتا۔ ہر درہم اس کے پسینے اور صبر کی کہانی سناتا تھا، اور ہر قطرہ پسینہ اس خواب کو سینچ رہا تھا جو اس کے دل میں آہستہ آہستہ گھلنے لگا تھا۔ مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ قسمت اس کے لیے ایک ایسی حیران کن چیز چھپا رکھ کر بیٹھی ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایک دن حاج مراد نے کریم کو اپنے ساتھ بٹھایا، اور جب وہ دونوں چائے کے کپ ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے تو حاج مراد نے سنجیدہ لہجے میں کہا، کریم اب میری عمر ہو چکی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں یہ کام سکھاؤں، کیسے تم میرے شریک بنو، صرف ایک نوکر نہیں۔ کریم حیرت سے جم گیا اور اسے محسوس ہوا جیسے اس کا دل خوشی سے اس کے ہاتھوں میں آ گرا ہو۔ یہ کوئی خالی وعدہ نہیں تھا، بلکہ ایک نئی منزل، ایک نئی کامیابی کے سفر کی شروعات تھی۔ اس رات کے بعد کریم کو جوش و جذبے میں نیند نہیں آئی۔ حاج مراد کے الفاظ کے کانوں میں ایسے گونج رہے تھے جیسے کوئی گھنٹی نئی زندگی کی بشارت دے رہی ہو۔ اگلے دن سے اس نے کام سیکھنا شروع کیا کہ پیسہ کیسے سنبھالا جاتا ہے، ہول سیل میں خریداری کیسے کی جاتی ہے اور ریٹیل میں کیسے بیچا جاتا ہے۔ وہ گھنٹوں حساب کی کتابوں کے پیچھے بیٹھا رہتا اور ہر حرکت اور ہر سودا غور سے دیکھتا۔ حاج مراد اس اپنے بیٹوں کی طرح بلکہ اپنی حقیقی بیٹے سے بھی زیادہ محبت دیتا، جو خود لاپرواہ اور بغیر کسی مقصد کے بیٹھا تھا۔ مہینوں گزر گئے اور ایک دن حاج مراد نے فیصلہ کیا کہ وہ کریم کو حقیقی پہلی تجارت خود سے کرنے دے گا۔ وہ مسکرا کر بولا، یہ تمہارا کاروبار ہے اے کریم، اسے سمجھداری سے چلاؤ اور آدھا منافع اب تمہارا ہوگا۔ کریم کو یقین نہ آیا۔ اس نے سامان ایسے اٹھایا جیسے کوئی قیمتی خزانہ ہو، پھر وہ بازار میں جا کر خود سامان پیش کرنے لگا، تاجروں سے مول تول کی، گاہکوں کی قائل کیا اور بڑی سمجھداری دکھائی۔ اور جب سورج غروب ہوا تو وہ واپس دکان پر لوٹا۔ اس کی جیبیں پیسوں سے بھری ہوئی تھیں۔ اس نے سارے پیسے حاجی مراد کے حوالے کر دیے، پوری ایمانداری سے، اور طے شدہ حصے سے زیادہ لینے سے انکار کر دیا۔ بوڑھا تاجر اس کی سچائی اور وفاداری سے اور بھی متاثر ہوا۔ اب وہ صرف کریم پر ہی بھروسہ کرتا تھا۔ تھوڑے ہی وقت میں کریم بازار میں اپنے سچ اور محنت کی بدولت مشہور ہو گیا۔ اس کا کاروبار پھیل گیا، تعلقات بڑھے اور منافع بھی دن بدن بڑھنے لگا، یہاں تک کہ لوگ آپس میں کہنے لگے، دیکھو کریم کو، جو کبھی دھاگے جیسا کمزور اور فقیر تھا، آج نخل بلند کی طرح اونچا کھڑا ہے۔ مگر کریم نے اپنی شروعات کبھی نہیں بھلائیں، نہ وہ سرد راتیں جب اس نے اندھیروں میں امید کا بوجھ بویا تھا۔ جب بھی وہ اپنا منافع گنتا تو آنکھیں بند کر کے کہتا، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور اس کامیابی کے ساتھ اس کے دل کی گہرائیوں میں ایک پرانا احساس جاگ اٹھا، ایک جذبہ جو اس نے بلانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اب اس کے دل کے کسی کونے میں زندہ تھا۔ وقت گزرتا گیا اور کریم شہر کے بڑے تاجروں میں شمار ہونے لگا۔ وہ ایک شاندار گھر میں منتقل ہو گیا اور قیمتی لباس پہننے لگا جو اس کی شان کے مطابق تھے۔
لیکن اس کے دل میں اب بھی ایک احساس زندہ تھا، وہ پرانی یادیں، وہ ماضی کی چمک جو آج بھی دھڑک رہی تھی۔ ماضی میں کبھی کبھی وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاتا، اپنے چہرے کو غور سے دیکھتا جو وقت کے ساتھ بدل چکا تھا، اور خود سے کہتا، کیا تم بھول گئے ہو یہ کریم، وہی غریب آدمی جو اپنے ہاتھوں سے کام کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنے بازاروں کا جائزہ لے رہا تھا تو اسے اپنی پرانی بستی کی خبریں ملیں۔ خبر یہ تھی کہ اس کی سابقہ بیوی سلمہ نے اس کے بعد کسی اور آدمی سے شادی کر لی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کا نیا شوہر دولت مند ہے لیکن وہ خوش نہیں ہے۔ یہ سن کر کریم کے ذہن میں ماضی کی یادیں تازہ ہو گئیں، جیسے کوئی پرانی جنگ دوبارہ زندہ ہو گئی ہو۔ اس شام کریم تنہا بیٹھا تھا، دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنی بستی واپس جائے گا، مگر صرف اس لیے نہیں کہ دیکھے سلمہ کے ساتھ کیا ہوا، بلکہ وہ جاننا چاہتا تھا حقیقت کیا ہے۔ اس کے دل میں ایک انوکھی خواہش جاگی، وہ سلمہ کے جذبات کو پرکھنا چاہتا تھا۔ کیا وہ اس سے جدا ہونے پر پیشمان تھی؟ کیا اس نے کریم کو اس کے عروج کے وقت یاد کیا، یا زندگی اسے بہت دور لے گئی تھی؟ کریم نے سفر کی تیاریاں شروع کر دیں، تھوڑے سے پیسے جمع کیے تاکہ ساتھ لے جائے، اور ایک چالاک ترکیب سوچی کہ جب وہ گاؤں واپس جائے گا تو ایک اجنبی کے طور پر جائے گا۔ وہ اپنی قیمتی پوشاک میں واپس نہیں جانا چاہتا تھا، بلکہ چاہتا تھا کہ سلمہ اسے ایسے دیکھے جیسے وہ پھر سے غریب بن گیا ہو۔ کریم نے خود سے کہا، اصل انتقام دولت میں نہیں بلکہ یہ جاننے میں ہے، اس کے دل کے احساسات کو جاننے میں۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ صرف ایک دن کے لیے واپس جائے گا، ایک دن جس میں سب کچھ طے ہو جائے گا۔ آخر کار اس نے سفر پر روانگی کا فیصلہ کر لیا تاکہ اس سوال کا جواب پا سکے جو برسوں سے اس کے دل میں چپتا آ رہا تھا۔ کریم ایک ابر آلود صبح اپنے گاؤں واپس آیا، اس کے دل میں ہزاروں خیالات اور جذبات کا طوفان تھا۔ وہ گاؤں میں ایسے داخل ہوا جیسے کوئی اجنبی ہو، کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ اس نے سادہ کپڑے پہنے تھے اور آہستہ آہستہ قدم رکھتا جا رہا تھا تاکہ کسی کی توجہ نہ ہو۔ گاؤں کے چوک کے قریب ایک چھوٹے سے سرائے ہوٹل میں اس نے کمرہ کرائے پر لیا اور لوگوں کے خیالات دیکھنے لگا۔ سب کچھ بدل چکا تھا، گلیاں تنگ ہو چکی تھیں، گھر زیادہ کمزور اور ٹوٹے پھوٹے لگ رہے تھے۔ اسی دوران ایک شخص اس سرائے میں داخل ہوا، درمیانی عمر کا آدمی، چھوٹی داڑھی والا، اور اس کی آنکھوں میں ایک جانی پہچانی سی جھلک تھی۔ وہ سلمہ کا نیا شوہر تھا، لیکن کریم اسے ابھی پہچان نہیں سکا کیونکہ شادی کے وقت وہ ایک چھوٹی سی ورکشاپ میں مزدور تھا۔ لیکن جو بات کریم نہیں جانتا تھا وہ یہ تھی کہ اب وہی شخص حسن اس کی عالیشان محل میں ملازم ہے۔ سلمہ کا نیا شوہر حسن اب محل کے باغیچے کے شعبے میں ایک مالی کے طور پر کام کرتا تھا۔ اس کے دل میں ایک معمولی مگر عجیب سا خواب بسا ہوا تھا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ اوپر اٹھے گا، یہی امید حسن کے دل میں تھی۔ دن گزرتے گئے اور کریم دور سے حالات کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ وہ کئی بار بازار گیا تاکہ سلمہ کے بارے میں خبریں معلوم کرے۔ ہر خبر یہی کہتی تھی کہ سلمہ اب اپنے شوہر حسن کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہے اور اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہے۔ کریم کے دل میں کئی سوال اٹھنے لگے، کیا وہ واقعی خوش ہے؟ کیا وہ کبھی اس کے بارے میں سوچتی ہے؟ ایک دن شام کے وقت کریم نے فیصلہ کیا کہ وہ سلمہ کے گھر جائے گا، مگر گھر پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں اس کی ملاقات حسن سے ہو گئی۔ حسن نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، کیا تم اسی گاؤں کے رہنے والے ہو؟ کریم نے نرمی سے جواب دیا، ہاں، میں یہاں کچھ رشتہ داروں سے ملنے آیا ہوں، بس یہاں سے گزر رہا تھا۔ حسن جو دراصل کریم کے ہی محل میں بطور مالی کام کرتا تھا اسے پہچان نہ سکا۔ اس نے سمجھا کہ یہ کوئی مسافر ہے۔ کریم کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کیا یہی لمحہ ہوگا جب حسن اس کی پہچان جان لے گا؟ مگر نہیں، قسمت نے جیسے سچ کو چھپانے کا فیصلہ کیا تھا۔ سب کچھ خاموشی سے گزر گیا۔ کریم آگے بڑھا اور سلمہ کے گھر پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ کھڑکی میں روشنی جل رہی تھی۔ وہ دور ہی رک گیا اور دور سے سلمہ کو دیکھنے لگا۔ وہ اپنے گھر کے کاموں میں مصروف تھی، چہرے پر عمر کے آثار نمایاں تھے، لیکن آنکھوں میں اب بھی وہی سنجیدگی تھی۔ کریم کے دل میں کئی یادیں زندہ ہو گئیں، ان کے وہ دن جب وہ غریب تھے، وہ خواب جو انہوں نے مل کر دیکھے تھے۔ اس نے آہستہ سے خود سے کہا، کاش تھوڑا سا صبر کر لیتی سلمہ، تو آج یہ سب تمہارا ہوتا۔
چند دن گزر گئے اور کریم اب بھی گاؤں کی گلیوں میں خاموشی سے گھومتا رہتا۔ وہ پرانے چہروں کو دیکھتا، پرانے درختوں کو پہچانتا اور اپنے ماضی کو یاد کرتا۔ سب کچھ ایک ساتھ اجنبی بھی لگتا اور عزیز بھی۔ پھر ایک سرد صبح کریم نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنے محل واپس جانا چاہے گا، وہ محل جو اس نے اپنی محنت سے بنایا تھا، اور وہ محل جو گاؤں کے کنارے واقع تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس محل کا مالک دراصل انہی کا پرانا غریب ساتھی کریم ہے۔ کریم محل پہنچا تو نوکروں نے اسے عزت سے خوش آمدید کہا۔ وہ اپنے کاروباری معاملات دیکھنے لگا۔ اسی دوران جب وہ باغ کے حصے سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر ایک مانوس چہرے پر جا ٹھہری۔ ایک آدمی زمین پر جھکا ہوا پودوں کو تراش رہا تھا۔ کریم رک گیا، اور سے دیکھا، اور یکدم اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ یہ تو حسن ہے، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ کریم کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قریب گیا اور دوبارہ دیکھا۔ ہاں، وہی حسن، سلمیٰ کا شوہر۔ اب وہ ایک عام مزدور تھا اور کریم کے ہی محل کے باغ میں کام کر رہا تھا، بغیر یہ جانے کہ جس کے لیے وہ کام کر رہا ہے وہی اس کی بیوی کا پہلا شوہر ہے۔ کریم کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ کیا ہی عجیب مذاق ہے وقت کا، اس نے سوچا۔ پھر اس نے باغ کے نگران سے پوچھا، یہ آدمی کون ہے؟ کب سے یہاں کام کر رہا ہے؟ نگران نے احترام سے کہا، جناب، اس کا نام حسن ہے، چند مہینے پہلے روزگار کی تلاش میں یہاں آیا تھا، بیوی اور بچے ہیں، محنتی انسان ہے مگر بہت غریب۔ کریم کے اندر ہنسی کا ایک کڑوا زخم سا اٹھا۔ وہ چپ رہا، بس دل میں سوچا، کیا قسمت نے کبھی ایسا پلٹا بھی دکھایا ہوگا؟ جو کبھی میرے خوابوں کا چور تھا آج میرے محل میں مزدور ہے۔ کریم اپنی بالکنی میں جا کر بیٹھ گیا جو باغ کی طرف کھلتی تھی۔ وہاں سے وہ حسن کو دیکھتا رہا جو مٹی میں جھکا ہوا کام کر رہا تھا۔ پسینہ بہا رہا تھا مگر اس کے چہرے پر اطمینان سا تھا۔ کریم خاموش بیٹھا رہا۔ ہوا میں ماضی کی خوشبو تھی اور قسمت کے سب سے بڑے طنز بھی۔ کریم سوچ میں گم تھا۔ اس کے ذہن میں ایک عجیب سا سوال آیا، سلمیٰ اب کہاں ہوگی؟ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا وہ اب بھی کسی چھوٹے اور غریب سے گھر میں رہتی ہوگی، یا پھر وہاں جہاں کے حسن خواب دکھایا کرتا تھا، یا پھر اس نے محتاجی اور غربت کا زہر چکھ لیا ہوگا؟ کریم نے گہری سانس لی اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، کیا یہ میرے لیے موقع ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ اس کے فیصلوں نے اسے کہاں پہنچایا ہے؟ کیا میں اس کی آنکھوں میں پچھتاوا دیکھ سکوں گا؟ بغیر ایک لفظ کہے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ابھی اپنی پہچان ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ چاہتا تھا کہ تقدیر اپنا کھیل خود پورا کرے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور آہستہ سے بولا، جزا ہمیشہ عمل کے مطابق ہی ہوتی ہے، مگر میں دلوں کو سمجھے بغیر فیصلہ نہیں کروں گا۔ دن گزرتے گئے اور کریم کے دل پر بوجھ بڑھتا گیا۔ اس کے لیے آسان نہیں تھا کہ حسن، جو اس کے ساتھ جدائی اور بے وفائی کے دکھ میں شریک تھا، اب اس کے محل میں عام مزدور کے طور پر کام کرے۔ مگر کریم نے اپنے غصے کو قابو میں رکھا اور اپنے دل کو حکم دیا کہ صبر کرے۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا کہ سلمیٰ اب کہاں پہنچ چکی ہے۔ ایک شام جب فضا پرسکون تھی، کریم اپنی بالکنی میں بیٹھا کاروباری کاغذات دیکھ رہا تھا۔ اچانک مزدوروں کی سرگوشیاں اس کے کانوں تک پہنچی۔ ایک مزدور بولا، بیچارہ حسن دن رات محنت کرتا ہے، اس کی بیوی بیمار ہے اور ان کا گھر بھی گرنے کے قریب ہے۔ دوسرا بولا، میں نے سنا ہے اس کی بیوی بہت خوبصورت ہے، مگر اب وہ روز بروز مرجھاتی جا رہی ہے، شاید غربت نے اس کا حسن چھین لیا ہے۔ یہ سن کر کریم کے دل میں چبھن سی محسوس ہوئی۔ کیا یہ سلمیٰ ہو سکتی ہے؟ وہی سلمیٰ جو کبھی غریبی سے نفرت کرتی تھی، اب خود اس کے ذائقے کو چکھ رہی ہے۔ اگلے دن کریم نے اپنے وفادار خادم مروان کو حکم دیا کہ چپکے سے جا کر حسن اور اس کی بیوی کے بارے میں پتہ کرے۔ شام ڈھلتے ہی مروان واپس آیا اور آہستہ آواز میں بولا، جناب، حسن قصبے کے کنارے ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتا ہے۔ اس کی بیوی کے چہرے پر دکھ اور تھکن کے آثار صاف نظر آتے ہیں۔ میں نے ان کے چہروں پر کبھی خوشی کی جھلک نہیں دیکھی۔ مروان کچھ دیر رکا، پھر بولا، کہا جاتا ہے کہ کبھی ان کی زندگی کچھ بہتر تھی، مگر جب حسن نے اپنی پرانی نوکری کھو دی تو سب کچھ بگڑ گیا۔ کریم نے آنکھیں بند کر لیں۔ دل میں درد اٹھا۔ کتنا ظالم ہے خوابوں کو ٹوٹ جانا جب وہی خواب ڈرانے خواب بن جائیں۔ کریم نے فیصلہ کیا کہ وہ جلد بازی نہیں کرے گا۔
اس نے ایک نیا منصوبہ سوچا، ایک خفیہ آزمائش، ایک ایسا امتحان جو بتائے گا کہ کیا سلمیٰ نے واقعی سبق سیکھا ہے یا نہیں۔ کریم نے مروان کے ذریعے ایک چھپا ہوا پیغام بھیجا، حسن کو ایک اضافی ملازمت کی پیشکش کی، مگر شرط یہ ہو کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ محل لائے تاکہ وہ کریم کے گھر میں ملازمت کر سکے، بظاہر ایک معمولی ملازمہ کے طور پر، یوں ہی بغیر یہ جانے کہ محل کا مالک کون ہے۔ سلمیٰ کو اپنے ماضی کے سامنے آنا پڑے گا۔ یہ منصوبہ نہ صرف چالاک تھا بلکہ سخت بھی تھا، لیکن انصاف پر مبنی تھا۔ اس رات کریم اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا، چاند کی مدھم روشنی سفید سنگ مرمر کے فرش پر پڑ رہی تھی۔ وہ پوری رات نہیں سو سکا، بس خلا میں گھومتا رہا اور سوچتا رہا، کیا وقت اس کے دل کے کیے کو کبھی معاف کرے گا، اور کیا سلمیٰ کو کبھی احساس ہوگا کہ اس نے اصل میں کیا کھویا ہے۔ جب ان کی زندگی غربت سے بھری ہوئی تھی مگر دل سے محبت سے بھری ہوئی تھی، وہی وقت جسے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا۔ وہ ایک طویل رات تک سوچتا رہا، دردناک سوالوں سے بھری ہوئی باتوں کو، مگر کریم نے اپنے دل میں عہد کیا کہ وہ ایک ایسی عبرت دے گا جو سخت بھی ہو مگر شفاف بھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سلمیٰ صرف ماضی پر روئے بلکہ اس دل پر روئے جسے اس نے اس وقت چھوڑ دیا جب اسے اس کی ضرورت تھی۔ اگلی صبح سرد اور دھند بھری تھی۔ کریم بہت جلدی جاگ گیا۔ اس نے اپنے کمرے کی بڑی کھڑکی کے پیچھے کھڑے ہو کر محل کے خاموش باغ کی طرف دیکھا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، وہ لمحہ قریب آ رہا تھا جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اسے جیے گا۔ چند گھنٹوں بعد محل کے دروازے پہ ایک پرانی لکڑی کی گاڑی رکی۔ اس سے حسن اترا اور اس کے پیچھے ایک اور عورت بھی اتری۔ اس عورت نے ایک پرانا عبایا اوڑھ رکھا تھا جو اس کے دبلے پتلی جسم کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ حسن خادموں کے دروازے کی طرف بڑھ گیا جبکہ وہ عورت تھکی ہوئی آنکھوں سے محل کے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ کریم نے دور سے اسے دیکھا تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ہاں، وہ سلمیٰ ہی تھی، مگر وہ چہرہ کہاں گیا جو غرور اور خوبصورتی سے بھرا ہوا تھا۔ اب اس کے چہرے پر غم، تھکن اور ندامت کی لکیریں کھنچ چکی تھیں۔ کریم نے اسے لمبے وقت تک دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں افسوس تھا مگر اس نے اپنے سارے جذبات ایک ٹھنڈ خاموشی کے پیچھے چھپا لیے۔ اس دوران مروان آہستہ سے اپنے مالک کے قریب آیا۔ حضور، جیسا آپ نے کہا تھا، سلمیٰ نے یہاں نوکری قبول کر لی ہے، وہ اب محل میں خادمہ کے طور پر کام کرے گی۔ کریم نے خاموشی سے سر ہلایا، کھڑکی سے پیچھے ہٹا اور گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اس کے ساتھ سختی نہ کرو اور نہ ہی بہت نرمی، اسے ایسے ہی کام کرنے دو جیسے باقی سب کرتے ہیں، اور کسی کے سامنے ذکر مت کرنا کہ محل کا مالک کون ہے۔ پھر اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی مگر درد بھری مسکراہٹ آئی اور آہستہ سے بولا، چھوڑ دو، تقدیر کو اپنا کھیل کھیلنے دو۔ دن گزرتے گئے۔ سلمیٰ کے لیے وہ ایام بہت بھاری تھے۔ وہ اپنے کمزور ہاتھوں سے محل کے کمروں کی صفائی کرتی رہتی اور بار بار اپنے ارد گرد خوف سے نظر دوڑاتی، جیسے ڈرتی ہو کہ کہیں سچائی وقت سے پہلے اس پر ظاہر نہ ہو جائے۔ شام کے وقت جب وہ محل کے چمکتے ہوئے سنگ مرمر کے فرش کو صاف کر رہی تھی، اچانک اس کی نظر دیوار پہ لگی ایک تصویر پر پڑی۔ وہ رک گئی، تصویر کو دیکھ کر گھورتی رہی۔ وہ ایک مرد کی تصویر تھی جو قیمتی لباس پہنے ہوئے تھا، چہرے پر وقار اور دولت کی جھلک نمایاں تھی۔ اچانک سلمیٰ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ بہت ملتا جلتا تھا، وہ کریم جیسا لگ رہا تھا، بالکل اس جیسی آنکھیں، وہی نظر، مگر فوراً اس نے اپنا سر جھٹک دیا جیسے کسی پاگل خیال کو نکال کر پھینکنا چاہتی ہو۔ ناممکن، وہ خود سے سرگوشی کرنے لگی، یہ میرا وہم ہے، اور پھر وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اسی رات سلمیٰ خادماؤں کے کمرے کے کونے میں بیٹھ گئی، تھکن سے اس کا جسم نڈھال تھا۔ دوسری طرف کریم دور سے اسے دیکھ رہا تھا، اس چہرے کو جو کبھی اس کی زندگی کی سب سے قیمتی یاد تھی، جسے اس نے صرف اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ وہ غریب تھا۔ کریم کے ہونٹوں پر ایک اداس مسکراہٹ ابھری۔ واقعی سب کچھ بدل گیا، سلمیٰ بھی اور یہ دنیا بھی۔ دن گزرتے گئے اور محل میں سلمیٰ کی زندگیاں ایک تھکی ہوئی دوڑ بن چکی تھیں۔ ہر کمرہ جو وہ صاف کرتی، ہر راہداری جس سے گزرتی، ہر دیوار جسے چھوتی، وہ سب اس کے دل میں پرانی یادوں کے زخم تازہ کر دیتے۔ کئی بار اس کی نظروں کے سامنے کریم کا چہرہ ابھر آتا، وہ سادہ دل مخلص نوجوان جس نے اس سے سچا پیار کیا تھا مگر جسے اس نے بے رحمی سے چھوڑ دیا تھا۔
ایک رات جب وہ اپنا سارا کام ختم کر چکی تو محل کے پچھلے باورچی خانے کی دہلیز پر بیٹھ گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے لبوں سے آہ نکلی اور آہستہ سے بولی، آہ اے کریم، کاش تم جانتے میں ان دنوں کو کتنا یاد کرتی ہوں، وہ دن جب تم غریب تھے مگر تمہارا دل دنیا کے ہر خزانے سے امیر تھا۔ اسے خبر نہ تھی کہ دور کھڑا کریم اس کی یہ باتیں سن چکا ہے۔ وہ محل کی اونچی دیوار کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں درد اور جیت کا ایک انوکھا امتزاج تیر رہا تھا۔ سلمیٰ اب وہ عورت نہیں رہی جس کے اندر وہ چھوٹا غرور تھا جو وہ پہلے کریم کے سامنے ایک تلوار کی طرح اٹھایا کرتی تھی۔ وقت اور حالات نے اس کے ضد اور غرور کو توڑ دیا تھا۔ اگلے دن حسن باغ میں بہت سخت محنت سے کام کر رہا تھا۔ وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا اور راستے صاف کر رہا تھا۔ اتنے میں محل کے بڑے خادم نے اس کے قریب آ کر کہا، محل کے مالک نے تمہیں اور تمہاری بیوی کو تمہارے اخلاص اور محنت کے بدلے ایک چھوٹا سا انعام دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ سنتے ہی حسن خوشی سے بے حد متاثر ہوا۔ وہ فوراً سجدے میں گر گیا اور سب کے سامنے اللہ کا شکر ادا کیا۔ لیکن سلمیٰ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ سکی کہ یہ آنسو کیوں بہہ رہے ہیں۔ وہ عورت جو کبھی دولت کے خواب دیکھتی تھی اب ایک چھت کے نیچے رہ رہی تھی۔ اس شخص کے جسے کبھی اس نے حقیر سمجھا تھا، مگر اب وہ جان چکی تھی کہ دولت، عزت یا آرام کی کوئی قیمت نہیں اگر انسان کے پاس محبت اور وفاداری نہ ہو۔ شام کو کریم نے اپنے تمام خادموں کے لیے شکرانے کی دعوت رکھی۔ قصر کے بڑے ہال میں سب مزدور اور نوکر اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے تھے، جبکہ کریم پردے کے پیچھے سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ سلمیٰ کی نظریں بھٹک رہی تھیں، کبھی دیواروں پر، کبھی شاندار فرنیچر پر، کبھی چمکتی شمعوں پر۔ اس کے دل میں ایک آہ اٹھی اور اس نے دل ہی دل میں کہا، میں کتنی بے وقوف تھی، میں نے اپنا اصلی خزانہ چھوڑ دیا صرف ایک جھوٹے خواب کے پیچھے بھاگنے کے لیے۔ کریم نے پردے کے پیچھے سے یہ سب دیکھا اور ہلکی سی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی اصل شناخت ظاہر کرے، مگر وہ بدلہ لینا تلوار سے نہیں چاہتا تھا، بلکہ چاہتا تھا کہ سچائی خود سلمیٰ کے دل کو ایسے کاٹے جیسے کبھی اس نے اس کے دل کو کاٹا تھا۔ اس رات کریم اپنے کمرے کی میز پر بیٹھا اور ایک خط لکھنے لگا۔ یہ خط سلمیٰ کے نام تھا، مگر یہ شکایت یا ملامت کا نہیں بلکہ حقیقت کو ظاہر کرنے والا خط۔ جب وہ الفاظ لکھ رہا تھا تو آنسو اس کی آنکھوں سے نہیں بلکہ سیدھے اس کے دل سے بہہ رہے تھے۔ اگلی صبح جو اداس اور دھندلی تھی، سلمیٰ قصر کی پچھلی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی، اپنے تھکے ہوئے ہاتھوں سے اپنے پرانے لباس سے گرد جھاڑ رہی تھی۔ اچانک ایک خادم اس کے قریب آیا جس کے ہاتھ میں ایک سفید خوبصورت لفافہ تھا۔ وہ سلمیٰ کے سامنے جھکا اور دھیمی آواز میں بولا، یہ خط تمہارے لیے ہے، خود محل کی مالک کی طرف سے۔ سلمیٰ وہیں ٹھٹک کر رہ گئی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے بہت آہستہ سے لفافہ پکڑا جیسے کسی جلتی چنگاری کو چھو رہی ہو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو، پھر محل کے ایک سنسان گوشے میں جا کر ایک ٹھنڈے پتھر پر بیٹھ گئی، کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ وہ نہایت خوبصورت اور مضبوط انداز میں لکھا گیا تھا۔ اس میں لکھا تھا، اس کے نام جو کبھی میرے دل کے سب سے قریب تھی، تم نے مجھے اس وقت چھوڑ دیا جب میں غریب تھا، اور تم نے سمجھا کہ غربت ایک ایسی لعنت ہے جسے کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا، مگر یاد رکھو اللہ اپنے بندے کو کبھی نہیں بھولتا اور نہ ہی اسے اکیلا چھوڑتا ہے۔ آج جب تم میرے ہی چھت کے نیچے اور میری ہی دیواروں کے درمیان میرے محل کی گرد صاف کر رہی ہو، کیا تمہیں یاد ہے کہ میں کون ہوں؟ میں وہی کریم ہوں جسے تم نے ایک دن حقیر چیز سمجھ کر پھینک دیا تھا۔ میں وہی ہوں جو اللہ کے فضل سے اس مقام پر ہوں جہاں تمہارے خواب بھی نہیں پہنچ سکتے۔ پھر بھی میں نے تمہیں اپنے دل میں بہت پہلے معاف کر دیا تھا، مگر میرا دل جس نے معاف کیا وہ یہ کبھی نہیں بھولا۔ کاغذ سلمیٰ کے ہاتھ سے گر گیا، اس کا چہرہ پتھر کی طرح ساکت ہو گیا، آنکھیں حیرت و صدمے سے پھٹی رہ گئیں۔ چند لمحے ایسے گزرے جیسے صدیاں بیت گئی ہوں۔ وہ صدمے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جو اس کے دل پر بجلی بن کر گرا تھا۔ اس نے اوپر محل کی اونچی کھڑکیوں کی طرف دیکھا، ان بڑے دروازوں کی طرف جن کے نیچے وہ روز گزرتی تھی۔ ہر چیز اس کے گرد گھومنے لگی۔ کریم، وہی کریم، اس محل کا مالک تھا، وہی شخص
جسے اس دن اس نے کمتر انسان سمجھا، آج اس کا آقا تھا۔ خود کو یادوں کے زخموں اور پچھتاوے کے طوفان کے بیچ کھو بیٹھی۔ ہر یاد خنجر کی طرح دل کو کاٹتی تھی اور حقیقت ایک زنجیر بن کر اس کے گرد لپٹ گئی۔ اسی لمحے کریم وہاں سے گزرا۔ اس نے اس کی طرف ایک نظر تک نہ ڈالی، نہ رکا، نہ کچھ کہا، بس پر اعتماد قدموں سے اپنے کمرے کے حصے کی طرف بڑھ گیا، جیسے خاموشی سے کہہ رہا ہو وقت نے اپنا چکر پورا کر لیا ہے، اب سب کچھ وہیں پہنچ گیا ہے جہاں اسے پہنچنا چاہیے تھا۔ سلمیٰ کے ہاتھ سے خط نیچے گر گیا۔ اس نے اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگا لیا اور برسوں کے روکے ہوئے آنسو کے ساتھ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ وہ رونا تھا جو پچھتاوے، شرمندگی، ٹوٹے خوابوں کا بوجھ لیے اس کے سینے سے پھوٹ نکلا۔ ایسا رونا جو شاید اس کے دل کو پہلی بار ہلکا کر گیا تھا۔ ایک عورت جس نے یہ جان لیا کہ عمر واپس نہیں آتی اور قیمتی موقع انسان کے دروازے پر دوبارہ دستک نہیں دیتا۔ سلمیٰ اس رات سو نہ سکی۔ وہ اپنے ٹھنڈے کونے میں بیٹھی خلا میں گھورتی رہی، آنکھیں آنسو سے لبریز تھیں۔ کریم کی تصویر اس کے خیال سے جدا نہ تھی، وہی غریب آدمی جسے اس نے ایک دن سخت الفاظ کہہ کر چھوڑ دیا تھا، آج اسی محل کا مالک اور اس عزت و وقار کی علامت بن چکا تھا جو وہ خود اپنے ہاتھوں سے گنوا چکی تھی۔ صبح سویرے سلمیٰ نے ہمت جمع کی اور فیصلہ کیا کہ وہ اس سے ملاقات کی درخواست کرے گی۔ اس نے اپنے ذہن میں ہزاروں منظر تراشے کہ وہ کیا کہے گی۔ وہ معافی مانگے گی، روئے گی، کسی بھی قیمت پر بخشش کی طلب کرے گی۔ جب وہ کریم کے دفتر کے دروازے پر پہنچی تو اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر انتظار کے بعد دروازہ آہستگی سے کھلا اور اس کے سامنے سرد لہجے میں ایک بڑے خادم نے کہا، جناب ابھی مصروف ہیں، اس وقت کسی سے ملاقات نہیں کریں گے۔ سلمیٰ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اس کے دل میں ایک نئی چبھن اتر گئی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ اگلے دن پھر آئی، پھر اس کے بعد والے دن بھی، مگر ہر بار اسے وہی انکار سننے کو ملا۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ زمین اس کے قدموں کے نیچے سے کھسک رہی ہے، وہ محل کی دیواریں اس پر قید بن کر سمٹ رہی ہیں۔ ایک شام جب وہ نوکروں کے صحن میں اکیلی بیٹھی تھی، اس کا شوہر حسن جو سخت محنت سے پسینہ پوچھ رہا تھا اس کے قریب آیا اور پوچھا، کیا بات ہے سلمیٰ، یہ غم تیری آنکھوں میں کیوں بسیرا کیے ہے؟ سلمیٰ نے اسے دیر تک دیکھا، ایک ایسی نظر جو دکھ اور حسرت سے بھری تھی۔ اسے سوچ کر دکھ ہوا کہ اس کی زندگی پہ ایک ایسے شخص کے ساتھ ہے جو بمشکل اپنا پیٹ پالتا ہے، جبکہ جسے اس نے طنز اور غرور سے چھوڑ دیا تھا آج وہ ایک معزز مالک بن چکا ہے۔ اس نے سر جھکا لیا بغیر کچھ کہے، کیونکہ اب الفاظ بھی اسے اس کی گہرے پچھتاوے سے نہیں بچا سکتے تھے۔ اس رات سلمیٰ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود کریم کو ایک خط لکھے گی، ایسا خط جس میں اس کے ہر لفظ ندامت، شگفتگی اور دعا سے بھرا ہو۔ وہ اپنے پرانے بستر پر بیٹھی لرزتے ہاتھوں سے لکھنے لگی، اے وہ جس نے کبھی میری روح اور پناہ گاہ کا درجہ پایا، میں نے غلطی کی کہ تجھے تنہا چھوڑ دیا تاکہ فقر تجھے جلا ڈالے۔ آج میں ہر سانس کے ساتھ ندامت جھیلتی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اگر میری قسمت میں معافی نہیں تو کم از کم مجھے یہاں سے جانے دو، کیونکہ تیری آنکھوں کو دیکھنا مجھے دوزخ کی آنکھ سے زیادہ جلاتا ہے۔ اس نے خط کو احتیاط سے طے کیا، ایک چھوٹے سے لفافے میں رکھا اور صبح صادق کے وقت خاموشی سے کریم کے دفتر میں جا کر وہ خط اس کی میز پر رکھ آئی، پھر بھاگ کر چلی گئی تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ اب وہ بیٹھی انتظار کرنے لگی کہ یہ الفاظ اسے کس انجام تک لے جائیں گے۔ کریم اپنے شاندار دفتر میں بیٹھا تھا، اس کے سامنے کاغذات اور خطوط کا ڈھیر لگا تھا۔ جب وہ تھکی نگاہوں سے ان کو دیکھ رہا تھا تو اس کی نظر ایک چھوٹے لفافے پر پڑی، اس پر کوئی مہر نہ تھی، نہ کوئی دستخط۔ اس نے تجسس سے اسے اٹھایا، آہستہ سے کھولا اور اس کے ہاتھوں میں سلمیٰ کے الفاظ بہنے لگے، ایسے الفاظ جو ندامت اور ٹوٹے دل کی خوشبو سے لبریز تھے۔ اس نے ایک بار خط پڑھا، پھر دوبارہ، اور ہر جملے کے ساتھ دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ اندر ایک شدید کشمکش شروع ہو گئی، ایک طرف زخمی ماضی تھا اور دوسری طرف مضبوط حال۔ اس نے اپنی کمر چمڑے کی کرسی سے ٹکا دی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے سامنے پرانی یادیں گزرنے لگیں، وہ راتیں یاد آئیں جب سلمیٰ اس کا فقر کا مذاق اڑاتی تھی، اس کے دل کو زخمی کرنے والے الفاظ جب اس نے اسے بے رحمی سے چھوڑ دیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھولیں اور ایک فیصلہ کیا۔ اس نے میز پر رکھے گھنٹی کے بٹن کو دبایا، فوراً بڑا خادم اندر آیا۔ کریم نے پرسکون مگر عزم بھرے لہجے میں کہا،
کل محل کے صحن میں ایک بڑی دعوت کا انتظام کرو، تمام مزدوروں اور نوکروں کو بلا لو، میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی غیر حاضر نہ رہے۔ خادم نے احترام سے سر جھکا لیا اور فوراً احکامات پر عمل کرنے نکل گیا۔ کریم نے ہلکی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر محسوس کی۔ یہ دعوت کسی خالی جشن کے لیے نہیں تھی، بلکہ ایک چالاک امتحان کی شروعات تھی، ایک پہلا قدم تھا سلمیٰ کے خط کا ایک ایسا جواب دینے کے لیے جس کی اس نے کبھی توقع بھی نہیں کی تھی۔ اگلی صبح محل کے صحن میں لوگوں کا ہجوم تھا، مزدور، خادم، لوہار، سب اپنے بہترین لباس پہنے ہوئے آئے تھے۔ میزوں پر کھانا سجا تھا، جگہ جگہ رنگ برنگے کپڑے لٹکے تھے۔ کریم نے خاص طور پر یہ طے کیا کہ سلمیٰ اور اس کے شوہر حسن دعوت میں سب سے پہلے آئیں، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ کیوں بلایا گیا ہے۔ حسن باقی مزدوروں کے ساتھ بیٹھ گیا، حیران تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے، جبکہ سلمیٰ ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اسے احساس تھا کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ اتنے میں کریم محل سے باہر آیا۔ اس نے اپنی سیاہ قیمتی پوشاک پہنی ہوئی تھی، اس کے قدم مضبوط اور پر اعتماد تھے، جیسے زمین خود اس کے لیے راستہ بنا رہی ہو۔ وہ صحن کے درمیان میں رک گیا، اس کی نگاہیں مجمع پر پھرتی رہیں۔ پھر اس نے بلند آواز میں کہا، آج میں ایک محنتی مزدور سے متعلق ایک اہم اعلان کرتا ہوں۔ مجمع پر گہرا سکوت چھا گیا۔ کریم نے حاضرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم میں ایک شخص ہے جس نے گزشتہ مہینوں میں مجھے سچی وفاداری اور دیانتداری کا مطلب سمجھایا ہے، وہ ہے حسن بن نادر۔ سلمیٰ اپنی جگہ پر جم سی گئی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ حسن کھڑا تھا سکتے میں، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ محل کا مالک خود اس کی تعریف سب کے سامنے کر رہا ہے۔ سلمیٰ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا کرے۔ یہ وہی شخص تھا، اس کا نیا شوہر، جسے اس نے غربت سے بچنے کے لیے چنا تھا، مگر آج وہ ایک مزدور بن کر اس شخص کے سامنے کھڑا تھا جسے اس نے ماضی میں حقیر جان کر چھوڑ دیا تھا۔ لیکن کیا یہ کہانی کا انجام تھا، یا کریم کے پاس اس سے بھی زیادہ گہرا اور تکلیف دہ منصوبہ تھا؟ حسن ابھی تک ساکت کھڑا تھا۔ حسن نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کرے۔ مزدور خود بخود تالیاں بجا رہے تھے، اس بات سے باخبر کہ پردے کے پیچھے اصل میں کیا چل رہا ہے۔ سلمیٰ نے کڑواہٹ کے ساتھ اپنا لعاب نکلا اور محسوس کیا کہ جیسے وقت اسے پیچھے لے گیا ہو، تاکہ پچھتاوے کے پرانے منظر پھر سے اس کے سامنے دہرائے جائیں۔ وہی درد، وہی زخم، مگر کریم ابھی نہیں رکا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی پراسرار مسکراہٹ تھی جو ہمیشہ کسی بڑی منصوبہ بندی کو چھپائے رکھتی ہو۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور حسن کی طرف دیکھ کر بولا، اور جو کہ اس نے اپنے کام میں ایمانداری دکھائی ہے، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے ایک ایسا موقع دیا جائے جو بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ مزدوروں نے ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھا اور سب کی نظریں گھبرائے ہوئے حسن پر جم گئیں۔ پھر کریم نے بات جاری رکھی، میں اسے نیا کام دوں گا، ایسا کام جو ایک مضبوط اور مخلص آدمی چاہتا ہے۔ کریم آگے بڑھا، سیدھا حسن کے چہرے کی طرف دیکھا اور بولا، آج سے تم استبل اور گھوڑوں کے باڑوں کی صفائی کے ذمہ دار ہوگے۔ یہ ایک عزت دار کام ہے، لیکن ایسے کام کا محتاج ہے جو پسینہ بہانے اور تھکن سے شکایت نہ کرے۔ ساری محفل پر ایک بھاری سا سکوت چھا گیا۔ کچھ مزدور آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے۔ حسن کے چہرے کے تاثرات پتھر کی طرح جم گئے، اور سلمیٰ کے لیے تو جیسے یہ لمحہ ایک تیز خنجر بن گیا ہو جو اس کے غرور کو چیرتا جا رہا تھا۔ وہی سلمیٰ جو کبھی ایک فقیر کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، اب خود ایک مزدور کی بیوی تھی، جسے حکم دیا گیا تھا کہ گھوڑوں کے استبل کو صاف کرے، اور یہ سب اس شخص کے زیر حکم تھا جو کبھی اس کے شوہر رہ چکا تھا۔ کریم نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر لاتے ہوئے آہستہ سے کہا، اور اس کی تنخواہ سے کچھ رقم کاٹ لی جائے گی تاکہ محل کے ان مرمتی کاموں کا خرچ پورا کیا جا سکے جو اس نے انجانے میں نقصان پہنچایا ہے۔ حسن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، مگر وہ کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس امیر آقا کے سامنے اب صرف اندھی اطاعت ہی اس کا سہارا ہے۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے استبل کی طرف چل دیا۔ دوسری طرف سلمیٰ کچھ فاصلے سے اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ دل چور چور تھا، وہ چیخنا چاہتی تھی، رونا چاہتی تھی، اور اس سے کہنا چاہتی تھی، کہاں گئی وہ عزت نفس جس کا وعدہ تم نے مجھ سے کیا تھا؟ لیکن وہ خاموش رہی۔ اس کے ذہن میں وہ لمحہ لوٹ آیا جب اس نے کریم کو چھوڑا تھا، وہ فقیر جو لاچار اور بے بس تھا،
اور اسی لمحے سلمیٰ نے اپنے دل میں چپکے سے عہد کیا کہ وہ کریم سے بات کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گی، چاہے ایک آخری کوشش ہی کیوں نہ کرے، تاکہ شاید وہ اسے منا سکے اور وقت کے اس پہیوں کو ذرا پیچھے سے موڑ سکے جس کو وہ موقع کھو چکی تھی۔ لیکن کیا کریم اسے یہ موقع دوبارہ دے گا، یا پھر اس کی منصوبہ بندی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی؟ جب حسن جھک کر استقبال صاف کر رہا تھا، ہر دن سلمیٰ کے دل میں درد چھری کی طرح گھومتا اور شرم اور غم کی آگ اس کے اندر مزید بھڑکتی۔ دوسری طرف کریم ہر چیز کو خاموشی سے دیکھتا رہتا۔ وہ جان بوجھ کر حسن کے قریب سے گزرتا تاکہ صرف اسے نہیں بلکہ سلمیٰ کے چہرے پر جھلکتی ہوئی ذلت کو بھی دیکھ سکے۔ ایک شام جب کریم محل کے پچھلے باغ میں اکیلا چل رہا تھا تو اسے اپنے پیچھے ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ وہ آہستہ سے مڑا تو دیکھا کہ سلمیٰ اس کے سامنے کھڑی ہے، پرانے بوسیدہ کپڑوں میں، آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں۔ کریم نے کچھ نہیں کہا، نہ ہی اس کے چہرے پر کسی قسم کی نرمی کی نظر آئی۔ سلمیٰ نے ہچکچاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، سیدی، برائے کرم مجھے ایک لمحہ بات کرنے دو۔ کریم اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، کوئی حرکت نہ کی۔ وہ نظریں جھکاتے ہوئے بولی، میں معذرت چاہتی ہوں، جو حسن نے کیا وہ آپ کی بے ادبی نہیں چاہتا، حالات نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ کریم نے اسے سخت اور ٹھنڈی نظر سے دیکھا، پھر بولا، کیا تم سمجھتی ہو کہ حالات محبت کو چھوڑ دینے کا بہانہ بن سکتے ہیں؟ جب انسان کمزور ہو تو کیا اسے اکیلا چھوڑ دینا محبت کہلاتا ہے؟ سلمیٰ لرز گئی، جیسے ان الفاظ نے اس کے چہرے پر زوردار تماچا مارا ہو۔ وہ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کے ساتھ چھوڑ گئے۔ کریم نے بات جاری رکھی، زندگی نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ سچا پیار غربت سے نہیں بھاگتا بلکہ اس کے ساتھ کھڑا ہو کر اپنا مقام بناتا ہے۔ جو شخص پہلی آندھی کے ساتھ بھاگ جائے اس کے لیے اس دل میں کوئی جگہ نہیں۔ سلمیٰ نے جلدی سے کہا، برائے کرم اسے ایک اور موقع دے دیجیے، وہ دل سے محنت کر رہا ہے۔ کریم نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے، اسے موقع دوں گا، مگر ایک قیمت پر۔ سلمیٰ نے چونک کر کہا، کون سی قیمت؟ میں ہر قیمت دینے کو تیار ہوں، وہ قیمت جو بھی ہو۔ کریم اس کے بالکل قریب آ گیا، دونوں کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ گیا۔ پھر اس نے سرد لہجے میں کہا، قیمت یہ ہے کہ تم سب کے سامنے اپنے آپ کو اس کے لیے جھکاؤ، اپنے غرور کو مٹی میں ملا دو، جیسے تم نے ایک فقیر آدمی کو ٹھکرا کر اس کا دل توڑا تھا جو تمہارے لیے اپنی جان دینے کو تیار تھا۔ سلمیٰ ایک قدم پیچھے ہٹی، زمین جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے نکل گئی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ کریم کی لڑائی صرف حسن سے نہیں بلکہ اس کی اپنی انا اور اس کی عزت سے ہے، جسے وہ کبھی نہ جھکنے والا سمجھتی تھی۔ اس نے تھوک نکلا اور بغیر ایک لفظ کہے ہلکے سے سر جھکا کر ہاں میں اشارہ کر دیا، جبکہ اس کے اندر ایک خوفناک طوفان ٹوٹ چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ تو صرف سزا کی شروعات ہے اور ابھی تک کریم نے اپنی انتقامی چال کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ظاہر کیا ہے۔ جیسے برف کے بڑے پہاڑ کی صرف چوٹی دکھائی دے، یہ رات اتر چکی تھی اور چاند اپنی چاندنی کی چاندنی جیسے دھاگے محل کے چھتوں پر بن رہا تھا۔ سلمیٰ ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، ماضی کو یاد کر رہی تھی، جیسے کوئی بھوت اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، وہ آنسو جو باہر نہیں آ پا رہے تھے۔ اسی لمحے خادمہ جلدی جلدی اندر آئی۔ سلمیٰ، باغ کبیر میں ایک میٹنگ ہو رہی ہے جس میں جناب کریم اور کچھ ملازم شامل ہوں گے۔ سلمیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ٹوٹے ہوئے کھنڈرات جیسے تھے۔ وہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچ ہی نہیں پا رہی تھی، بس یہی کہ آج راتوں کریم کا سامنا کیسے کرے گی۔ مگر اس کے ذہن میں خیال آیا، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ضرور جائے گی، کریم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کا سامنا کرنے کے لیے، چاہے اس کا مطلب سب کے سامنے ذلت ہی کیوں نہ ہو۔ پھر وہ باغ کبیر میں داخل ہوئی جہاں سب مزدور اور ملازمین جمع تھے۔ کریم اپنی اونچی کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کی نظریں سلمیٰ پر بڑی احتیاط سے جمی ہوئی تھیں۔ سلمیٰ آہستہ آہستہ باغ کی طرف بڑھ رہی تھی، جیسے وہ کسی لمبے ریل کی پٹری پر چل رہی ہو۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ جب وہ کریم کے سامنے پہنچی تو اچانک پورا مجمع خاموش ہو گیا، جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ کریم نے تیز لہجے میں کہا، کیا تمہیں اب تک ملنے والا سبق کافی نہیں لگا؟
کیا تم نے خود کو مزید ہرانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ سلمہ نے سر اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ اس کی آنکھوں کا سامنا کرنے سے ڈر گئی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور آہستہ آواز میں کہا، میں تم سے کہنا چاہتی ہوں۔ کریم نے شک کی نگاہ سے اسے دیکھا، پھر ہاتھ کے اشارے سے سب کو اس کے ارد گرد کھڑا ہونے کو کہا، جیسے وہ سب کسی اہم اعلان کے منتظر ہوں۔ مہربانی کرو کریم، میں اپنے قصور کا اعتراف کرنا چاہتی ہوں۔ سلمہ کے الفاظ جیسے اس کے گلے میں اٹک گئے، مگر اسے اپنا دل کھولنا ہی تھا۔ یہ اس کے لیے جیسے آخری کوشش تھی ایک بھاری گناہ کا بوجھ کم کرنے کی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے اسے اس دن چھوڑ دیا تھا جب وہ غریب تھا، مگر میں غلط تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ دولت ہی خوشی کی کنجی ہے۔ کریم نے سرد لہجے میں اس کی طرف دیکھا اور بولا، اور تم کہاں تھیں جب وہ خاموشی سے جدوجہد کر رہا تھا؟ کیا تم جانتی تھیں کہ ہر لمحے وہ اپنا دل تمہارے لیے سنبھالے بیٹھا تھا؟ سلمہ خاموش رہی، بس ایک آنسو اس کی گال پر بہہ گیا۔ کریم نے انتقام سے بھری آواز میں کہا، دولت انسان کو نہیں بدلتی بلکہ اصول اور ہمت انسان کو بدل دیتے ہیں۔ پھر اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری جس کا مطلب سلمہ سمجھ نہ سکی۔ وہ خاموش ہو گئی، سب کچھ اس کے سامنے جیسے رک گیا تھا۔ اس کی آنکھیں اس طرح دیکھ رہی تھیں جیسے وہ ایک لمبا اندھیرا خواب دیکھ رہی ہو جو ختم ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اچانک کریم نے سب لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر بات کی اور کہا، اور تم اے سلمہ، آج تم ماضی اور مستقبل کے درمیان ایک پل بناؤ گی۔ تم اس کہانی کی گواہ بنو گی جو ختم ہو چکی ہے، مگر اس کے سبق ہماری زندگیوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس نے اشارہ کیا کہ وہ سلمہ باغ کے ایک طرف رخ کرے۔ سلمہ نے جیسے ہی چہرہ موڑا تو دیکھا کہ اس کا شوہر حسن چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا ہے۔ اس کی آنکھوں میں محبت بھری ہوئی تھی، مگر وہ قریب آنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس لمحے سلمہ کے دل میں ایک عجیب سا احساس اتر گیا، جیسے وہ جان گئی ہو کہ اختتام قریب ہے، مگر وہ ویسا نہیں جیسا وہ سوچ رہی تھی۔ یہ ایک نئی شروعات تھی، ایک ایسے آغاز کی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اب کریم کیا کرے گا؟ کیا اختتام ویسا ہی ہوگا جیسا اس نے سوچا تھا، یا وہ وقت کا کھیل دوبارہ ترتیب دے کر اسے کوئی گہرا سبق سکھائے گا؟ باغ کا ماحول تناؤ سے بھرا ہوا تھا، ہر کوئی کسی فیصلے کن لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ سلمہ وہاں کھڑی تھی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے وہ خود اپنی آواز سن سکتی ہو۔ وہ کریم کا سامنا کرنے آئی تھی، مگر اب آگے کیا کرے؟ اگر یہ واقعی اختتام ہے تو جیسا کریم نے اشارہ کیا تھا، وہ حسن کو دیکھ رہی تھی جو اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غم بھرا ہوا تھا، مگر وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ اس کے دل میں جذبات کا طوفان تھا جنہیں وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اسی دوران سلمہ اپنے اندر کی لڑائی میں الجھی ہوئی تھی۔ تب کریم نے یہ بھاری خاموشی توڑنے کا فیصلہ کیا، اپنی آواز بلند کی تاکہ باغ میں موجود ہر شخص سن سکے۔ کریم نے مضبوط لہجے میں کہا، آج میں یہاں دولت کا نہیں بلکہ عزت اور وفاداری کا سبق دینے آیا ہوں۔ آج اے سلمہ، میں تمہیں موقع دیتا ہوں اپنی غلطی درست کرنے کا، زبان سے نہیں بلکہ عمل سے۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ سلمہ کی نظریں کریم پر جمی رہیں، اس کے دل میں خوف اور حیرت کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ کریم نے پر اعتماد لہجے میں بات جاری رکھی، تمہارے پاس صرف ایک ہی انتخاب ہے، یا تو سب کے سامنے حسن سے کہو کہ تم اس کے ساتھ جینا چاہتی ہو کیونکہ وہی تمہارا اصل حقدار ہے، یا پھر تم خاموش رہو اور مجھے اجازت دو کہ میں تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کروں۔ یہ الفاظ سلمہ کے دل پر بجلی بن کر گرے، جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہی، لفظ سلمہ کے ہونٹوں پر اٹکے ہوئے تھے، مگر ایک عجیب سا خوف اسے اس لمحے گھیرے ہوئے تھا۔ حسن نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کی آنکھوں میں امید کی چمک تھی۔ اس نے نرمی سے کہا، سلمہ، ماضی سے مت ڈرو، میں تمہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اس کے برعکس میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو جیسے میرے خوابوں میں ہمیشہ رہی ہو، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ یہ لمحہ فیصلہ کن تھا۔ سلمہ جو ہمیشہ مستقبل کی طرف دیکھتی تھی، اس نے اس بات سے انکار نہیں کیا کہ جو کچھ وہ اب تک درست سمجھتی آئی تھی وہ ایک لمحے میں اس کے سامنے ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے پہلا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا اور سب لوگوں کے سامنے جو اسے دیکھ رہے تھے، اس نے کمزور مگر پرعزم آواز میں کہا، میں حسن کے ساتھ رہوں گی، میں فقر میں جینا قبول کرتی ہوں۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں، اب دولت میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ جب میں نے کریم کو دیکھا
تو جان لیا کہ عزت کے ساتھ جینا محلوں میں رہنے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ کریم نے ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی بات سنی، جیسے انتقام کے سارے دھاگے اب مکمل ہو گئے ہوں۔ لیکن پھر بھی اس نے کہا، اب تم نے صحیح راستہ چنا ہے، مگر یہ مت بھولنا کہ زندگی ہمیشہ وہی دیتی ہے جس کے تم لائق ہوتے ہو، اور غربت کے سبق ہمیشہ دولت کے سبق سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ پھر کریم نے سب لوگوں کی طرف رخ کیا اور بلند آواز میں کہا، تم سب اس لمحے کے گواہ ہو، زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، مگر ارادے راستے بدل سکتے ہیں۔ سلمہ نے اس مرد کو چنا جو اسے بغیر دولت کے چاہتا ہے، اور یہی سب سے بڑی جیت ہے۔ اسی لمحے سب لوگوں نے محسوس کیا کہ ماضی اور مستقبل کے درمیان جو نازک رشتہ تھا وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے۔ سلمہ اور حسن دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے باغ کے درمیان سے چلنے لگے، جہاں پہاڑوں کے پیچھے سے سورج طلوع ہو رہا تھا۔ ان دونوں کی زندگی میں ایک نیا آغاز پیدا ہو چکا تھا، 10 سال کے درد اور دھوکے کے بعد۔ اور کریم جب انہیں ایک ساتھ جاتا دیکھ رہا تھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا، کیا اس کا انتقام واقعی مکمل ہو چکا ہے، یا وہ خود بھی اپنی روح کو ایک ایسا سبق دینا چاہتا تھا جو وہ اب تک نہیں جانتا تھا۔ یوں اسی لمحے سب نے سمجھ لیا کہ دولت انسان کی قدر کو نہیں ناپتی، بلکہ اس کا دل اور اس کی نیت کا اصل پیمانہ ہے۔ یہی وہ سب سے بڑا سبق تھا سلمہ، حسن اور کریم کی زندگی میں۔ اس کے بعد وہ محل محض ایک یاد بن گیا، جہاں ان سب کے دلوں میں زندگی کی اصل قدروں کی روشنی جاگ اٹھی۔ ہر چیز ختم ہو چکی تھی، لیکن سلمہ اور حسن کے ہاتھوں میں ایک نئی شروعات جنم لے چکی تھی۔ دن گزرتے گئے اور کریم نظروں سے غائب ہو گیا، وہ اپنے پیچھے محل اور اپنی دولت چھوڑ گیا۔ لیکن سلمہ نے اس کڑوے تجربے سے ایک سبق سیکھا کہ پیسہ خوشی نہیں خرید سکتا، اور سچا پیار دولت یا سماجی فرق کو نہیں مانتا۔ اس واقعے کو کچھ عرصہ گزر گیا۔ حسن اور سلمہ شہر سے باہر ایک چھوٹے سے کھیت میں مل کر کام کرتے تھے۔ اگرچہ انہوں نے کئی مشکل دن گزارے، مگر ان کے دلوں میں سکون بھرا ہوا تھا۔ ایک شام جب موسم پرسکون تھا، حسن دن بھر کی محنت کے بعد کھیت سے باہر نکلا اور کھیت کے کنارے ایک بڑے پتھر پر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی زندگی کے تمام واقعات کے بارے میں سوچنے لگا۔ اچانک ایک مشہور کاروباری شخص وہاں آیا، وہی شخص جو کبھی کریم کے محل میں کام کرتا تھا۔ اس نے جوش سے کہا، ہم نے تمہارے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، تمہاری کہانی نے شہر کے سب لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ تم کبھی کریم کے محل میں کام کرتے تھے، اور اب تمہارا انداز بالکل مختلف ہے۔ ہمارے پاس تمہارے لیے ایک بڑا موقع ہے، ہمارے نئے پروجیکٹ میں سے ایک کی مینجمنٹ کی نوکری۔ حسن رک گیا، اس نے پہلے اس شخص کی طرف دیکھا، پھر سلمہ کی طرف جو کھیت کے اندر سے آ رہی تھی۔ حسن نے پوچھا، لیکن میں ہی کیوں؟ آدمی نے مسکرا کر جواب دیا، کیونکہ تم نے ایک عظیم سبق سیکھا ہے، تم نے اصولوں سے منہ نہیں موڑا، اور سب سے مشکل وقت میں بھی اپنے خواب کو نہیں چھوڑا۔ حسن نے ایک گہرا سانس لیا، پھر سلمہ کی طرف دیکھ کر بولا، تم نے مجھے میری زندگی واپس دے دی ہے سلمہ۔ مجھے دولت کی ضرورت نہیں، مجھے یقین، طاقت اور ایسے انسان کی ضرورت تھی جو ہر حال میں میرے ساتھ رہے۔ سلمہ مسکرا دی، اور اسے احساس ہوا کہ یہی رشتہ تھا جو اسے شروع سے چننا چاہیے تھا۔ پھر حسن نے کہا، ہم کبھی کریم کا دیا ہوا سبق نہیں بھولیں گے، لیکن اب ہم ایک نیا مستقبل بنائیں گے، یہاں مل کر، جہاں ہم ناممکن کو ممکن بنائیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن ایک کامیاب بزنس مین بن گیا۔ وہ چھوٹا سا کھیت اس کی محنت سے ایک بڑی کمپنی میں بدل گیا، مگر سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے اصول پر قائم رہا۔ اس محبت اور کردار کے تلخ تجربے سے سیکھ کر، جہاں تک سلمہ کا تعلق تھا، وہ پہلے سے زیادہ بالغ اور سمجھدار ہو چکی تھی، اور اس نے اپنی اصل پہچان تلاش کر لی تھی، زندگی کے سچے احساس میں۔ نئی زندگی، اس نے ماضی سے یہ سیکھا کہ اللہ پر بھروسہ اور اصولوں کے ساتھ وفاداری ہی اصل کامیابی کا راز ہے۔ آخر ایک خاص دن آیا، حسن نے فیصلہ کیا کہ وہ پرانے شہر واپس جائے گا، تاکہ ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کرے جو اس کی کامیابی کی وجہ بنے۔ جب وہ اس بڑے محل کے سامنے رکا جہاں سے سب کچھ شروع ہوا تھا، وہاں انتقام کا کوئی جذبہ نہیں تھا، بلکہ دل کا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ حسن نے سلمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کہ ماضی میں واپس جائیں، بلکہ اس لیے آئے ہیں کہ یاد کریں ہم کیسے بدل گئے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ماضی کو پیچھے چھوڑ دیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ایک نئی زندگی کی طرف چل پڑے۔
انہوں نے اپنے اندر ایک ایسی طاقت دریافت کی جو ناقابل شکست تھی، لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ دونوں نے زندگی سے گہرا سبق سیکھا۔ مال ہماری قیمت نہیں طے کرتا، بلکہ ایمان، اصولوں کی وفاداری اور محبت کا اخلاص کی قدر ہے۔ ان کی زندگی اندرونی سکون اور سچی کامیابی سے بھر گئی تھی، ایسی کامیابی جو صرف وفاداری سے ملتی ہے، لیکن وہ گہری یاد جو ان کے دلوں میں ہمیشہ رہی، ہمیشہ ان کے ساتھ رہی، انہیں یاد دلاتی رہی کہ انسان بدل سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے، اور ہر مشکل کے بعد زندگی کو نئے سرے سے تعمیر کر سکتا ہے۔